دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے اس دور کا تذکرہ کریں گے کہ جس میں مسلمان سائنسدان اپنے عروج پر تھے۔ اس ویڈیو کا مقصد ہماری نوجوان نسل کو مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے، جو کہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو اہل مغرب نے امت مسلمہ کی نظروں سے اوجھل رکھی ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہیں، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئیں جبکہ متمدن دنیا میں کہیں یورپ اور اہل یورپ کا ذکر تک نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کی نقل کر کے ایجاد کا سہرا اپنے سر رکھ لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویروز، ابن سینا کو ایوسینا، ابن الہیثم کو الہیزن کہنا شروع کر دیا، تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سائنس کا طالب علم خالد بن یزید، زکریہ، رازی، ابن سینا، الخوارزمی، ابو ریحان، البیرونی، الفارابی، ابن مسکویہ، ابن رشد، کندی، ابو محمد خوبدی، جابر بن حیان، موسیٰ بن شاکر، البطانی، ابن الہیثم، عمر خیام، المسعودی، ابو الوفا اور الزہراوی جیسے عظیم سائنسدانوں کے حالات زندگی اور سائنس کے کارناموں سے یکسر ناواقف ہے۔ آج کی اس نشست میں نمونے کے طور پر مسلمان سائنسدانوں میں سے بعض کے کارنامے آپ کو بتائے جائیں گے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر تھی۔ ابن سوری کی کتاب میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھی۔ یہ کتاب عربوں کی پہلی رنگین مصور کتاب قرار دی جا چکی ہے۔ اویسی نے سب سے پہلے زمین کا چاندی کا کرہ بنایا تھا، جس میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں بنائی گئی تھیں۔ دنیا کی سب سے پہلی توپ سب سے پہلے افریقہ کے ایک سردار یعقوب نے بنائی تھی۔ عمدہ پلیٹوں اور نفیس برتنوں کا موجد عباس بن ناس حکیم اندلس تھا۔ کاغذ کی صنعت کو اوج کمال پر پہنچانے والے اہل شاطبہ ہیں۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ چھپائی کی مشین اور مطابعہ کے پہلے موجد مسلمان سائنسدان ہیں۔ دوران خون کا جدید نظریہ ولیم ہاروے سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم ہزاروی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام چیر پھاڑ کے لیے تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ تپے دق یعنی ٹی بی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ مسلمانوں ہی کی ایجاد ہے۔ الجبرا خصوصی طور پر مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مثلثات ہے، جس کو ٹریگنومیٹری بھی کہا جاتا ہے۔ حکم بن ہاشم نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا، جو ماہ نخشف کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشف نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا علاقہ منور کرتا تھا۔ یہ سورج کے نکلتے ہی ڈوب جاتا اور اس کے غروب ہوتے ہی نکل آتا۔ اسپین کے ایک مسلم حکیم سائنسدان عباس ابو القاسم بن فرناس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ نمبر 1 اینک کا شیشہ، دوسری بے نظیر گھڑی جو صحیح وقت بتانے میں بے مثل تھی، اور تیسری ایک مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ ابراہیم الفزازی خلیفہ منصور کے عہد کا پہلا مسلمان سائنسدان انجینئر تھا، جس نے پہلا اضطراب تیار کیا تھا۔
ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی دوربین ایجاد کی تھی۔ حسن الزاہ نے راکٹ سازی کی طرف توجہ دی اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، قطب نما، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، دویا سازی، معدنی وسائل میں ترقی، پارچہ بافی، صابن سازی، شیشہ سازی اور آلات حرب شامل ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا مسلمان سائنسدان دنیا میں سائنسی میدان کے عروج پر تھے اور یہ عروج آہستہ آہستہ زوال میں تبدیل ہوتا گیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ